چلیے دوستو، اب ہم آئیں گے اس پروگرام کی جانب جو تقریباً ہم 1.5 گھنٹہ لیٹ کر رہے ہیں. شمع فروزہ ہم کو کرنی تھی. مہمانان یہاں پر آ چکے ہیں. میں جناب فیاض خان صاحب، تحسین احمد خان صاحب، خان مقیم خان صاحب، ڈاکٹر ایس وی رضوی صاحب، مخدوم فاروقی صاحب اور حاجی عبدالجبار صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. اور ضیاء الحق صاحب. حضرات، آج اس دن بھر کے پروگرام کی صبح 9 بجے سے رات 11 بجے تک جو پروگرام ہمارے ہونے والے ہیں، تقریباً 14 گھنٹوں پر مشتمل یہ پروگرام ہے. آج ابھی بیچ بازی کا کوارٹر فائنل یہاں پر ختم ہوئے ہیں. اسٹیج پر جو مہمان آ رہے ہیں ان میں سب سے پہلا نام تحسین احمد خان صاحب، جو فیڈریشن آف آل مائنرٹی ایجوکیشنل آرگنائزیشن کے صدر ہیں. اور یہ پروگرام جو آپ تک پہنچتے ہیں اور جو ہمارے بچے اس میں حصہ لیتے ہیں، ان پروگرام کا ایک بڑا حصہ، ایک بڑی ذمہ داری تحسین احمد خان صاحب اٹھاتے ہیں. دوسرے مہمان ہیں فیاض خان صاحب. ڈاکٹر رضوی صاحب اوپر آئیے. فیاض خان صاحب جو دا سٹیزنز ایجوکیشنل سوسائٹی کے صدر ہیں اور بڑے معاون و مددگار. وارثان حرف و قلم کے جو بھی پروگرام آپ یہاں پر ہم آرگنائز کرتے ہیں اس میں ایک خاطر خواہ حصہ اور ذمہ داری اٹھاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ حاجی عبدالجبار صاحب یہاں پر موجود ہیں اور یہ جو جشن چل رہا ہے اس میں حاجی عبدالجبار صاحب کا ایک بہت ہی اہم کردار ہے. ڈاکٹر مخدوم صاحب، مخدوم فاروقی صاحب، ڈاکٹر رفیق زکریا کالج فار وومن کے پرنسپل ہیں اور فال ممبر ہیں فیڈریشن آف آل ایجوکیشنل آرگنائزیشن فیم کے اور وارثان حرف و قلم کے. ڈاکٹر ایس وی رضوی صاحب مقبول ایجوکیشن سوسائٹی کے صدر ہیں اور فال ممبر ہیں فیم اور وارثان حرف و قلم کے. آپ کی زوردار تالیوں میں ان تمام حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ شمع روشن فرمائیں. زوردار آپ کی تالیوں کی گونج رکنے نہیں چاہیے. میں غلام محمد مٹھو صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں اور تقی حسن خان صاحب سے بھی وہ اسٹیج پر تشریف لے آئے. تقی حسن خان صاحب، غلام محمد قمیصہ صاحب، موسیٰ صاحب اور ضیاء الدین محمد ضیاء الدین ایم اے. میں فیاض بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مختصراً آپ کی رہنمائی فرمائیں. السلام علیکم. وارثان قلم کے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا گیا، اس کے لیے میں تہ دل سے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ایسے پروگرام جو ہے اورنگ آباد میں یہی ایک ایسا ادارہ ہے جو متواتر کنٹینیوسلی چلتے رہتا ہے. اس سے جو ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسکولوں کو جو جمع کر کے ویریس جتنے بھی الگ الگ اسکول ہیں ان کو جمع کر کے جو بچے حصہ لیتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ان کو جو ہے ایک اچھا پلیٹ فارم ملا ہوا ہے. وہ پلیٹ فارم سے جو ہے وہ اپنی قابلیت کو پیش کر سکتے ہیں یہاں سے. اور ہر مہینے میں ان کا پروگرام رہتے رہے اور انشاءاللہ آگے بھی ایسے پروگرام ان کے چلتے رہے. ہم سے جو تعاون ہوگا خالد سیف الدین صاحب کے بولنے پہ ہم یہاں آئے ہیں. سارے ذمہ داران، وزیل بھائی
ये कई महीनों से मेहनत कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं मोतीवाला नगर में तो ऐसा दिख रहा है घर उनका वहीं है, वहीं से बैठ के सारे प्रोग्राम उन्होंने इतना ऑर्गेनाइज किए हैं। अल्लाह इनको जजा दे और मैं बहुत खुश हूं इस मामले से कि ऐसे प्रोग्राम होते रहे और उम्मीद करता हूं जब भी मेरी जरूरत पड़ी तो मैं इनको बराबर जिस भी लाइन से ये ताउन चाहते हैं मैं अपना ताउन पेश करूंगा। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जब्बार अब्दुल फैयाज खान साहब। मैं आपको ये बता दूं कि ये इनका बड़ापन है। वारिसाने हर्फ कलम और फेम के जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसका 75% बार मोतीवाला नगर उठाता है फैयाज भाई की रहनुमाई में। 75%। फैयाज भाई के लिए जोरदार तालियां। अब मैं फेम के सदर तहसीन अहमद खान साहब से गुजारिश करता हूं कि वो 2 लफ्ज इनायत फरमाएं। मैं पहले तो वारसाने हुर्फ कलम के जो जिम्मेदारान इनको मुबारकबाद देता हूं कि इस जमाने के अंधेरे के अंदर ये जो उर्दू के लिए जो शमा जला रहे हैं वो वाकई तारीफ काबिल है। ये हम उर्दू हमारा एक असासा था। आज ये बच्चों को देखकर इतनी तबीयत खुश हुई कि हम नाउम्मीद नहीं है उर्दू जबान से। हालांकि सरकार या जिम्मेदारान इस जबान को ख़त्म करने के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन ये जो बच्चे हैं, जो मौलिमात हैं, जो असातिज़ा हैं, इनको भी मैं मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से बच्चों को तैयार किया। ये आने वाली नस्लों का हासिल रहने वाला है। खुशी की बात है। बस मैं और आपको सबको मुबारकबाद देता हूं इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज करने के लिए, और इंशाल्लाह आगे भी आप करेंगे उसके लिए भी मैं दुआ करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन अहमद खान साहब। ये मीडिया ने और लोगों ने एक गलत फहमी हमारे जहनों में डाल दी है कि उर्दू खत्म हो रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने अभी सर्वे करवाया था, आप लोगों ने किया था, सब जमील साहब वगैरह ने। औरंगाबाद में अगर 5000 मुस्लिम बच्चे स्कूलों में अगर जाते हैं तो उसमें से 4500 बच्चे उर्दू स्कूलों में पढ़ते हैं। उर्दू स्कूलों में, और उर्दू स्कूलों और अंग्रेजी स्कूलों में जो फर्क महसूस होता है कि जो बच्चे अंग्रेजी स्कूलों से पढ़ के निकलते हैं ना उनको कुंभा परवरी आती है, ना अक्सर बच्चों में ना समाज का दर्द है। उनको जितनी भी नई गाड़ियां मार्केट में लॉन्च हो रही है उसके सबके नाम याद है। लग्जरी जिंदगी गुजारने के वो आदी हो जाते हैं। और ये जो हमारे बच्चे यहां पर आपके सामने कर रहे हैं, ये कोई बड़े घर के बच्चे नहीं है। ये सब हैंड टू माउथ फैमिलीज के बच्चे। बेटे सही बोल रहे गलत बोल रहे? जोर से बोलो। और ये इतनी मेहनत करते हैं। और तहसीन अहमद खान साहब, फैयाज भी और जब्बार भी, आपको बता दूं ये जो वारिसान का जो हर साल प्रोग्राम होता है, इस साल इतना ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स है कि ड्राइंग मुकाबलों में 2200 बच्चों ने हिस्सा लिया है। हमारे पास 2200 ड्राइंग्स आए हैं। तकरीरें जो ट्रेडिशनल तकरीरें थी वो नहीं हुई, आप लोग गवाह हैं। तकरीरों के उन्वान हमने दिए थे, कितना मुश्किल है इस दौर में मुसलमान होना, मॉब लिंचिंग और सिटीजन एक्ट, कॉमन सिविल एक्ट, उस पर बच्चों ने तकरीरें की। और जब हमने उसको वायरल किया इसके ऊपर यूट्यूब पे, तो आप गवाह हैं, हजारों लाखों के करीब जो है उसके व्यूवर से। ये बैटबाजी के क्वार्टर फाइनल जो मुकाबले देख रहे हैं, इससे पहले 60 लीग मुकाबले हो चुके हैं। कल हमने रात में 11 बजे यहीं से एक मुकाबला हमने वो किया। आज सुबह में 3500 व्यूवर्स हो चुके उसके। और एक ड्रामा हमारा बेटियां बेटों से कम नहीं होती, 75 लाख, कितने हजार, 75 लाख व्यूवर्स है उसके।
اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ بیت بازی کے مقابلے سارے ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ ان ممالک میں جہاں اردو بولی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے وہاں پر بھی انہی مقابلوں کی نقل ہو رہی ہے. ابوبکر صاحب صحیح ہے؟ تو یہ بات ہے اور آپ لوگ سب اس کے مبارکباد کے قابل مبارکباد آپ لوگ ہیں. جناب خان مقیم صاحب. یہاں اسٹیج پر کھڑے ہوئے تمام ممائدین شہر، عزیز طلباء و طالبات اور اساتذہ کرام، میں ستائش کرتا ہوں وارثان حرف و قلم کی کہ وہ اردو کی شمع کو روشن کیے ہوئے ہیں، جبکہ آندھیاں اور تیز ہوائیں اس چراغ کو بجھانا چاہ رہی ہیں. کچھ قصور ہمارا اپنا بھی ہے، ہم اس سے پہلو تہی نہیں کر سکتے، لیکن یہ بھی ہے کہ اردو کے وہ دبستان دلی اور لکھنؤ کے میں سمجھتا ہوں کہ وہ منتقل ہو کر اب مہاراشٹر اور خصوصاً اورنگ آباد آ گئے ہیں، کیونکہ میں گھومتا پھرتا ہوں اور اردو لوگوں سے جو بڑے بڑے نامور لوگ ہیں ان سے روابط بھی ہیں، تو وہاں تو اب صرف سناٹا ہے یا ہندی بولی جاتی ہے. ویسے بھی سرکاری سطح پر جو تحسین احمد خان صاحب نے بتایا تھا کہ اردو کو کمزور کرنے کی، یعنی اب اردو کے الفاظ بھی آپ کو گوارا نہیں ہوتے ہیں. ایسی صورتحال میں خالد سیف الدین اور ان کے رفقائے کار نے اور خصوصاً طلباء و طالبات نے جو ذوق و شوق سے اس میں حصہ لے رہے ہیں اس شمع کو روشن رکھا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی تقدر کارگر ہو. اور ایک اس کا اہم پہلو یہ ہے بیت بازی کا کہ ہمارے بچوں کی شعری ذوق اور ان کی جمالیت کی شعری ذوق کی تربیت ہوتی ہے، ان میں جمالیات کی حس پیدا ہوتی ہے. اس زمانے میں جب واٹس ایپ پر میر غالب اور بڑے بڑے کلاسیکی شعراء کے نام سے خراب سے شعر بھیج دیے جاتے ہیں، وائرل کیے جاتے ہیں، وہ بیماری سے آپ لوگ بچے ہوئے ہیں. ان بچیوں کو میں نے سنا کہ ان کو تمام کلاسیکی شعراء کے کلام اشعار یاد تھے. اور کچھ دیکھیے خالد صیف الدین کے ایک بچی جس نے برجستہ شعر کہا ہے، اشعار کہے ہیں، وہ تو اسی ہی اس کی تربیت ہوئی ہے. تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اردو کی شمع ایسی جلائے رکھیے. بہت بہت شکریہ. خان مقیم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہماری ٹیم تھی نا سیاح اورنگ آبادی، میرے حساب سے اس نے 5 اشعار گھڑی تھی. جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا 5 نہیں 4 گھڑے تھے ہم نے 4 اشعار. اور مبارکباد کی ٹیم، مبارکباد کے ٹیم اس سامنے والی ٹیم کو دینا چاہیے جس نے ان گھڑے ہوئے اشعار پر آبجیکشن نہیں لیا. یہ اسپورٹس مین اسپرٹ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیٹے بہت اچھے تم نے شعر گھڑے اور آئندہ بھی ایسی ہوتے رہو، ٹھیک ہے؟ ہاں. اب میری ایک گزارش ہے، حاجی عبد الجبار صاحب کو بھی بات نہیں کرتے، لیکن ہمارے یہ جو پروگرام چل رہے ہیں اس کی سب سے بڑی ذمہ داری جبار بھائی نے اٹھائی ہے. تو میں اور ابھی میں ان سے پروگرام کے اختتام تک آگے کی بھی بات کرنے والا ہوں. تو میں جبار بھائی سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جبار بھائی 2 لفظ بولو. آپ نے کبھی بات نہیں کرے، پلیز. شکریہ، سلام، دعا، کچھ نہ کچھ. یہ زیادہ قیمتی الفاظ ہیں. جبار صاحب جو ہے تو بہت بڑے بزنس مین ہیں اور جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے صدر بھی ہیں. جب تک وہ صدر نہیں تھے کافی باتیں کیا کرتے تھے. پتہ نہیں علماء کے درمیان رہ کے صاحب کی بولتی بند ہو گئی. کیا بات ہے سر ایسے؟ ڈاکٹر مخدوم فاروقی صاحب. اور میں وسیل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان تمام مہمانوں کے استقبال کا اہتمام کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے دور میں جو سب سے مشکل کام ہے وہ ہے لیڈرشپ پیدا کرنا اور اس کو بڑھاوا دینا، کیونکہ یہ بہت ڈیرنگ کا بھی کام ہے. یہ لیڈرز بھی نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کو اپنے لیے بھی خطرہ محسوس ہوتا ہے.
اس لیے وارث حرف و قلم فیم تحسین بھائی، خالد سیف الدین بھائی اور ان کی پوری ٹیم کو میں دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ اورنگ آباد میں وہ لیڈرشپ ٹریڈز ڈیولپ کرنے کا ٹرینڈ آپ نے شروع کیا ہے. یہ بچے یہ صرف اردو نہیں سیکھ رہے ہیں یا اردو کو بڑھاوا نہیں دے رہے ہیں، یہ بچے لیڈرز بن رہے ہیں. کیونکہ میں تقریری مقابلات میں بھی تھا تو میں نے دیکھا کہ ایسے ایسے ان کو ٹاپکس دیے ہیں فلسطین سے ریلیٹڈ، مسلمانوں کی فلاح بہبود، ان کی بقا، انسانیت، یہ تمام ایسے گہرے موضوعات دیے تھے جو یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن میں بھی ڈسکس کرنے کے لیے لوگ ڈرتے ہیں. تو یہ جو ہے چھوٹے چھوٹے بچوں نے اتنے بڑے اور بہت ہی گہرے فلسفی والے ٹاپکس کو ڈسکس کیا. تو میں مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ ٹرینڈ جو ہے لیڈرشپ اپنی قوم میں پیدا کرنے کا یہ جاری رکھے اور تمام حضرات کو اللہ تعالی اچھی صحت، لمبی عمر اور استقامت دے کہ وہ جو ہے اس کام کو اور آگے بڑھائے اور آنے والے جنریشن میں بے شمار اسٹرانگ اور مضبوط مسلمان لیڈرشپ ڈیولپ کرے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. اس وارثان حرف قلم نے ہمارے اورنگ آباد شہر اور مختلف مقامات کے اردو مدارس میں ایک جان پیدا کر دی. ہمارے اردو مدارس کا حال ایسا تھا کہ بیکورڈ ٹائپ ماحول تھا، مگر خالد صاحب اور ان کی ٹیم نے جو ہمارے اردو مدارس میں جان پھونکی ہے اور ہر قسم کے پروگرام میں ہر اسکول کو انوالو کر رہے ہیں. بچے تو بچے ہی ہیں، اساتذہ بھی بہت مصروف ہو گئے ہیں. یہ بہت اچھی نشانی ہے ہمارے اردو مدارس کے لیے. انشاءاللہ ہمارے اردو مدارس انٹرنیشنل لیول پہ آنے والے زمانے میں کمپیٹ کریں گے. میں دعا کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں. میں ایک شعر چاہنا چاہوں گا. لازم نہیں سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کرے کوہ طور کی. السلام علیکم. وارثان حرف و قلم نے اردو کی ترقی کے لیے، اور کہا جا رہا تھا کہ اردو ختم ہو رہی ہے، اس لفظ کو کاٹ کر اردو کی فلاح کے لیے ایک قدم اٹھایا. اور بعد میں پتا چلا کہ وارثان حرف و قلم نے اردو کے لیے بہت کچھ کام کر گئے. تقریری مقابلے، بیت بازی کے مقابلے، تحریری مقابلے، یہ سب کچھ ہوتے رہے. مجھے بھی جب کبھی وارثان حرف و قلم نے آواز دی، میں نے بھی ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کی اور اچھا سا لگا. ان لوگوں کو ایک جواب دے دیا گیا کہ اردو زندہ ہے، اور جب تک وارثان حرف و قلم یا کوئی اور تحریک اٹھے گی تو اردو کی بقا کے لیے یقیناً مثبت ثابت ہوگی. میں آپ سے کیا کہوں، میں نے بھی وارثان حرف و قلم کے کئی پروگرام میں شرکت کی. جب بھی بلایا میں ان کے ساتھ چلا. دیکھو نا، وہ ادیب و شعرا
जो वक्त की धुंध में छुप रहे थे, उनको मंजर आम पर लाकर उनको एक मकाम दिया। जश्न के नाम से, जश्न नूरुल हुसनैन के जरिए साबित कर दिया गया कि औरंगाबाद में उर्दू के मकाम को बुलंद करने वाली हस्तियां मौजूद हैं। अब एक बार फिर जश्न इर्तिकाज अफजल चल रहा है। 105 प्रोग्राम हो चुके हैं, साल डेढ़ साल और चलेगा। दुआ है कि अल्लाह वारिसाने हर्फ व कलम की कोशिशों को कबूल फरमाए और दुनिया जब तक है उर्दू के नाम लेवा जिंदा रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। औरंगाबाद जैसी माशाहिरान अदब की इस सरजमीन पर गुफ्तगू करते हुए थोड़ा सा मुझे खौफ महसूस होता है, क्योंकि मैं एक ऐसे मुकाम से आया हूँ जो है बहरहाल आपकी बराबरी नहीं कर सकता। और आज वारिसाने हर्फ कलम ने उनकी जो कारकर्दगी मैंने यहाँ देखी है, तो मैं ये कहने पर जो है मजबूर हो गया कि बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि वारिसाने हर्फ कलम अपने आप को हकीकी वारिस जो है हर्फ कलम के साबित कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज ये जो प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है वाकई काबिल तारीफ और काबिल तहसीन है। हमारा एक अलमिया था, या यूँ कहिए कि हम लोग जो है हमारी शिकायत थी कि वो लोग, वो मशाहिरान अदब, वो काबिल हस्तियाँ जो पहले कभी हुआ करती थी, कभी हम जो है गालिब के नाम, मीर के नाम लेते थे, फिर कभी जो है जोश फैज की बात करते थे, हम कभी जो है शमशाद की बात करते थे। जैसे ये जो फन के हर किसी भी फन के किसी भी शोबे के जो काबिल तरीन लोग थे, वो लोग अब देखने को क्यों नहीं मिलते हैं। और ये जो हमारा दौरानिया रहा, काफी लंबा दौरानिया रहा, जब जो है हमने ये देखा कि वो लोग, वो काबिल लोग शोबे में, हर शोबे में जो है अपना नाम जो है पैदा करने वाले लोग थे, वो लोग जो है नजर नहीं आते थे। मैं समझता हूं कि वारिसाने हर्फ कलम की इस कोशिश से वो जो खला था वो पूरा हो जाएगा। मैं आप तमाम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वज्द मेमोरियल ट्रस्ट के सेक्रेटरी और वारिसाने हर्फ कलम के फॉर्म मेंबर जनाब पठान साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि मेहमानान की खिदमत में गुल पेश करें। सबसे पहले जैसे फैयाज खान साहब की खिदमत में गुल पेश किए जा रहे हैं, जोरदार तालियां। जनाब तहसीन अहमद खान साहब, जनाब खान मुकीम खान साहब, जनाब हाजी अब्दुल जब्बार साहब। बेटे इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ, अभी अपना बहुत काम रहा इनसे। हाँ, डॉक्टर मखदूम फारूकी साहब, डॉक्टर एसवी रजवी साहब, इस शहर के अव्वलीन डिप्टी मेयर जनाब तकी हसन खान साहब, परभनी से तशरीफ लाए सहाफी मोहम्मद जियाउद्दीन साहब, परभनी की फाल शख्सियत जनाब गुलाम मोहम्मद मिट्टू साहब और मोहम्मद मूसा नागानी साहब। मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने अपना इतना कीमती वक्त यहां पर अपने मुस्तकबिल के लिए दिया है। मैं ममनून व मशकूर हूं और आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि आप अपनी अपनी जगह पर बैठें और अब नतीजों का ऐलान जज हजरात करेंगे। जज हजरात आ जाए। मैं इन मेहमानान से के गोशगुजार एक बात करना चाहता हूं कि आप लोग सभी जानते हैं
کہ وارثان حرف و قلم اب اورنگ آباد مہاراشٹر سے نکل کر دیگر ریاستوں میں بھی پھیل رہا ہے، اور ہم نے کوئی کوشش نہیں کی، ان لوگوں نے مدعو کیا۔ جناب تحسین احمد خان صاحب، وارثان حرف و قلم کی شاخ کیرالہ میں قائم ہو چکی ہے، اور الہدا یونیورسٹی نے گزارش کی، الہدا اسلامک یونیورسٹی نے، اور وہاں پر وارثان حرف و قلم کا قیام عمل میں آیا گزشتہ ماہ، اور اب 12 فروری کو آندھرا پردیش سے دعوت نامہ آیا ہے۔ اب ہماری ٹیم 12 فروری کو آندھرا پردیش جا رہی ہے، وہاں کے کڑپا کے مقام پر اس کی بنیادیں رکھی جائیں گی وارثان حرف و قلم کی۔ اور تیسرا جو دعوت نامہ آیا ہے، ابھی ہندوستان سے نکل کر بیرون ممالک بھی جا رہی ہے۔ نیپال سے دعوت نامہ آیا ہے، نیپال میں بھی وارثان حرف و قلم قائم ہوگی، لیکن وہ آزادانہ طور پر اپنا کام کریں گے۔ ہم نے سب کو آزاد کر دیا کہ یہ ہمارا مینیفیسٹو ہے اور اس پہ آپ کام کیجئے، ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں رہے گا۔ اور یہ لوگ جو ہم تک پہنچ رہے ہیں، اس کے لیے اگر کسی شخص کا شکریہ ادا کیا جائے تو وہ ہے خالد احمد صاحب، وارث خالد احمد صاحب۔ خالد احمد صاحب نے آفتاب فلمز کے ذریعے وارثان حرف و قلم کے ہونے والے پروگراموں کو دنیا کے 52 ممالک تک پہنچا دیا ہے۔ اور آپ یقین مانیں، آپ اگر دیکھیں گے کسی مقابلے کو، نیچے جائیں گے کامنٹس میں، تو آپ کو امریکہ سے کامنٹس ملیں گے، کینیڈا سے ملیں گے، جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے وہاں سے کامنٹس ملیں گے۔ اور میں ممنون اور مشکور ہوں تمام اسکولوں کے انتظامیہ کا، صدر اور محتمد وہ بالکل ساتھ دے رہے ہیں، اور تمام اساتذہ اکرام کا۔ اور اس وقت ہندوستان میں پورے ملک میں وارثان کے 7,000 سے زیادہ ممبر ہو چکے ہیں، آن لائن ممبر۔ تو یہ جو بچیاں ہیں ان کو ہی آگے چلانا ہے وارثان۔ اب میں جج حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کوارٹر فائنل مقابلوں کے نتائج کا اعلان کریں۔ پہلا کوارٹر فائنل ولی اورنگ آبادی اور سکندر علی وجد کے درمیان ہوا۔ سکندر علی وجد نے 583 مارکس لیے اور ولی اورنگ آبادی نے 899۔ ہاں وہی نا، تو میں وہی بول رہا ہوں کہ جوش ملیح آبادی اور جگر مراد آبادی اگلا مقابلہ، گیس کیجئے۔ ارے دیکھا ہے نا آپ نے کیا ہوا اس میں رزلٹ؟ یہ جو ہے جوش ملیح آبادی بلا مقابلہ فاتح قرار پائی۔ آپ اس کا مطلب صبح سے یہاں نہیں ہیں۔ اگلا مقابلہ ہے فراق گورکھپوری اور محمد ابراہیم ذوق کے درمیان۔ کوئی اندازہ؟ نہیں، پیچھے سے آنا چاہیے، پیچھے سے ذرا زور سے۔ فراق گورکھپوری نہیں، آپ کا اندازہ تھوڑا سا غلط ہے۔ محمد ابراہیم ذوق نے حاصل کیے 807 نمبر، لیکن 853 نمبر حاصل کر کے فراق گورکھپوری سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ ویسے ہمارے لوگوں کے اندازے غلط نہیں ہوتے تھے سنگیا کبھی بھی۔ سراج اورنگ آبادی اور سیاح اورنگ آبادی، اچھا یہ اتنے شیر گھڑ کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو سراج اورنگ آبادی نے حاصل کیا 857 اور یہ مقابلہ بدقسمتی سے یک طرفہ ہوا۔ سیاح اورنگ آبادی کو ملے ہیں 524 نمبر صرف۔ تو بہرحال مبارکباد، 4 ٹیمیں سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ بول دیے سر، سیاح کو 524 اور سراج اورنگ آبادی کو 857۔ ٹھیک ہے،
सेमी फाइनल का पहला मुकाबला वली औरंगाबादी और सिराज औरंगाबादी के दरमियान होगा, और दूसरा मुकाबला जो टीमों को तैयार रहना है वो है जोश मलिहाबादी और फिराक गोरखपुरी। राइट, चलिए।